علی نبینا صلی علی محمد صلی علی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور اس کا خاتمہ کس طرح اور کیوں کر ممکن ہے؟ اللہ پاک اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور بندے کے یقین کے مطابق اس سے معاملات کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب پر کامل یقین رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ایک ماں میرا برا نہیں ہونے دیتی، تو میرا کریم رب میرا کس طرح برا ہونے دے گا؟ اللہ پاک پر جب بندہ اپنا کامل یقین رکھتا ہے تو اللہ پاک اسے تمام آفات و بلیات سے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے گلے میں تقدیر کی تختی لٹکا دیتا ہے، جس پر اس کے زندگی کے تمام اچھے اور برے اعمال اور اس کا بدلہ لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ دنیا میں جو جو عمل کرے گا اس کی تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد اگر کوئی انسان کسی کینہ، حسد اور دشمنی کی وجہ سے اس پر جادو کر دیتا ہے تو اس کی تقدیر کی تختی کے نیچے فٹ نوٹ لکھ دیا جاتا ہے کہ تجھ پر جادو ہو گیا ہے، جب تک یہ ختم نہ ہوگا یہ تیری تقدیر میں موجود ہے، لیکن جادو ختم کرنے پہ ملے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا، اور اس کو آخرت پر مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک بعض اپنے خوش نصیب بندوں کے لیے ان کی عبادت، ریاضت اور اللہ کے ساتھ ان کا یقین اور اعمال صالح کی وجہ سے وہ جادو کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان کا جادو قائم تو رہتا ہے لیکن ہوا میں معلق کر دیا جاتا ہے، جب تک کرنے والا، کروانے والا یا دونوں مر نہ جائیں جادو باقی رہتا ہے، یا جب تک اس کا مستقل علاج نہ کیا جائے جادو ختم نہیں ہوتا۔ جادو سے بچنے کے چند نیک اعمال ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر فکر میں وقت گزاریں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، درود پاک کو اپنا ورد زمان بنائیں۔ جب جادو کرنے پہ خبیث جنات اور ارواح خبیثہ کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے اور وہ اپنے مقصد میں ڈیوٹی دینے لگ جاتے ہیں، اور جس پر جادو ہوا ہوتا ہے اس کا نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ جب بندے کے پاس آتے ہیں، اس کی مثال اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک جانور ہے کتا، اس کو اللہ پاک نے یہ قوت دی ہے کہ وہ انسان کے دل سے آنے والے خوف کے سگنل کو پڑھ لیتا ہے، اور جو بندہ اس سے خوف محسوس کرتا ہے اس کی طرف بھاگتا ہے اور اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔
لیکن جو بندہ خوف محسوس نہ کرے وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور وہ بندہ آرام سے اس کے پاس سے گزر جاتا ہے خیر و عافیت کے ساتھ۔ اسی طرح جب جنات کسی بندے پر ڈیوٹی دینے کے لیے پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے دل کو چیک کرتے ہیں۔ اگر اس کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہو اور اللہ پر یقین کامل ہو تو وہ اس پر حاوی نہیں ہو سکتے اور اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن جب بندہ دنیا کی محو مستی میں، اس کی رنگینیوں میں گم ہوتا ہے اور اس کا مقصد حیات صرف دنیا اکٹھی کرنا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں انتہائی کم ہو، تو یہ جنات اور ارواح خبیثہ اور خبیث جنات اس کے وجود پر قابض ہو جاتے ہیں اور اپنے مقصد کی طرف کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگر جادو زدہ اپنے اس مرض کا علاج نہ کرے۔ جادو کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جس پر جادو ہوتا ہے اس پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، کوئی علاج اثر نہیں کرتا، اور میڈیکل رپورٹس میں اس کی تمام رپورٹس کلیئر اور صاف ہوتی ہیں اور کسی قسم کی بیماری نہیں آتی۔ اس کا خاتمہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بندے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرتا رہے اور مخلوق خدا سے بھلائی کرتے رہیں، جس کی وجہ سے جب ہم مخلوق سے بھلائی کریں گے تو اللہ اپنے قانون کے مطابق ہمیں اس کا 11 گنا دنیا میں اجر عطا فرمائے گا اور ہمیں برائیوں سے، آفات و بلیات سے چھٹکارا ملے گا۔ لیکن پھر بھی جادو جس پر ہوا ہوتا ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ وقتی طور پہ جادو اپنی جگہ پہ رکا رہتا ہے اور نیک اعمال کی وجہ سے اس شخص پر اثر انداز نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات کاہلی، سستی، الکس، غفلت کی وجہ سے جب انسان پر غفلت چھاتی ہے یا اس کے معمولات کمزور پڑتے ہیں تو جادو اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے جس پر جادو ہو اس کو چاہیے کہ فوری طور پر کسی کامل درویش سے رابطہ کرے تاکہ جادو کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ نبی الکریم الامین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔